سمندری طوفان بائپرجوائے شدت اختیار کر گیا۔ بحیرہ عرب میں بننے والا سمندری طوفان کراچی سے 600 جبکہ ٹھٹا سے 580 کلومیٹر دور موجود ہے۔ جمعرات تک کیٹی بندر اور بھارتی گجرات سے ٹکرانے کا امکان۔ 220 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی تند و تیز ہواؤں سے 40 فٹ تک بلند لہریں ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 14 جون تک طوفان کے شمال کی طرف بڑھنے اور رہنے کا امکان ہے۔ 15 جون کو بائپرجوائے مشرقی سندھ اور بھارتی گجرات کے درمیانی علاقے کو عبور کرے گا۔ آپ کو بتائیں کہ سمندری طوفان بائپرجوائے شدت اختیار کر گیا ہے۔ بحیرہ عرب میں بننے والا سمندری طوفان کراچی سے 600 جبکہ ٹھٹا سے 580 کلومیٹر دور موجود ہے۔ جمعرات تک کیٹی بندر اور بھارتی گجرات سے ٹکرانے کا امکان۔ 220 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی تند و تیز ہواؤں سے 40 فٹ تک بلند لہریں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 14 جون تک طوفان کے شمال کی طرف بڑھتے رہنے کا امکان ہے۔ بحیرہ عرب میں بننے والے سمندری طوفان بائپرجوائے کا پاکستانی ساحلوں سے فاصلہ صرف 580 کلومیٹر رہ گیا۔ خوفناک سمندری طوفان 30 سے 40 فٹ تک بلند لہریں پیدا کر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان کا رخ 14 جون کی صبح تک بدستور شمال کی جانب رہے گا، بعد میں رخ جنوب مغرب کی جانب تبدیل کر کے 15 جون کی صبح کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کو عبور کرے گا۔ طوفان کے اثرات سے کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الہیار اور میرپور خاص میں 13 جون سے 16 جون کے درمیان گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور آندھی کا امکان ہے۔ 13 سے 17 جون کو ٹھٹھا، سجاول، بدین، تھرپارکر اور عمر کوٹ میں گرج چمک کے ساتھ آندھی کا امکان ہے۔ 80 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یا کچھ علاقوں میں 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی ہوائیں چل سکتی ہیں۔ تیز بارش ہوگی 3 سے 4 دن مسلسل۔ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کی زیر صدارت اجلاس میں صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، پاکستان نیوی، بلدیہ عظمیٰ، ضلعی بلدیات، محکمہ صحت نے ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہنگامی منصوبے بنا لیے ہیں۔ اجلاس میں بتایا گیا کراچی میں ضرورت ہوئی تو ڈپٹی کمشنرز کے تعاون سے نشیبی علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے گا۔ ساحل سمندر پر نہانے سے متعلق دفعہ 144 کی پابندی کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے۔ ساتھ ہی رپورٹر نعیم خان زادہ کے ساتھ آفتاب خان، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں آفتاب خان سے۔ آفتاب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جو طوفان ہے جو بحیرہ عرب میں موجود ہے اور لو پریشر سے جو ہے وہ اب یہ ایک بہت انتہائی درجے کے طوفان میں تبدیل ہوا کچھ دنوں کے دوران۔ اس وقت یہ کراچی سے جو اس کا فاصلہ بتایا جا رہا ہے جنوب میں تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور اس کے علاوہ اگر ہم ٹھٹا سے اس کی دوری کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 580 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہ طوفان جو ہے وہ گریجولی شمال کی طرف بڑھ رہا ہے، اور محکمہ موسمیات نے جو اب سے کچھ دیر پہلے جو تازہ ترین پیش گوئی کی ہے اس کے مطابق یہ 14 جون کی صبح تک جو ہے وہ اسی طرح بتدریج شمال کی طرف بڑھتا رہے گا اس کا ٹریک، اور اس کے بعد 15 جون کو جو ہے یہ پھر جو ہے ری کرو ہوگا، یعنی اپنی سمت بدلے گا، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کا رخ ہوگا بھارتی گجرات کی طرف، اور آگے اگر بات کریں تو راجستھان کی طرف جو کہ بھارتی علاقہ ہے۔ لیکن اس دوران یہ کیٹی بندر، شاہ بندر اور یہ جو علاقے ہیں سجاول ہے، ٹھٹا ہے، اس کے بہت قریب ہوگا، تو اس کے اثرات جو ہے وہ اس پر نمودار ہونا شروع ہوں گے، بارشوں کی شکل میں، آندھی کی شکل میں، جس میں ہوائیں جو ہے وہ 100 کلومیٹر فی گھنٹے تک بڑھ سکتی ہے۔ اس سے پہلے لیکن یہ کراچی کے قریب سے جب گزرے گا تو یہاں پر یہ تیز گرج چمک کے ساتھ تیز بارشیں، اس کے علاوہ آندھی اور تیز ہوائیں جو ہے وہ اس کا بھی امکان ظاہر کیے گئے۔ تقریباً کراچی میں 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہے۔ میں سی ویو پر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے مکمل طور پر شہریوں کا داخلہ جو ہے بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی جو ہے موبائل اور اس کے علاوہ موٹر سائیکل سوار جو پولیس والے ہیں وہ یہاں پر گشت کر رہے ہیں۔ ڈی ایچ اے ویجیلنس جو ہے ان کی ٹیمیں یہاں پر متعین ہے جو کہ شہریوں کو یہاں سے جانے کا کہہ رہی ہے، کیونکہ کل صبح کی اگر ہم بات کریں تو یہ فاصلہ 250 کلومیٹر مزید کم ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد یہ نہ صرف یہ ڈوپلر ریڈار جو کہ کراچی میں نصب ہے اس کی رینج میں آ جائے گا، اس کی زیادہ اچھی پیش گوئی ممکن ہوگی، بلکہ اس کے اثرات بھی ہمیں جو ہے وہ طغیانی کی شکل میں دکھ سکتے ہیں۔ جی آفتاب خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سمندری طوفان کے پیش نظر سجاول کی ساحلی پٹی کا دورہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سجاول، ٹھٹا اور بدین کی ساحلی پٹی کا فضائی معائنہ کیا۔
वज़ीर आला सिंध को कमिश्नर हैदराबाद ने समुद्री तूफान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बदीन के 0 पॉइंट के गांव भकड़ा में मेमन से लोगों का इनखला भी किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं। KM अब्बासी हमारे साथ हैं। KM अब्बासी, कहिएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं वज़ीर आला सिंध की जानिब से? जी बिल्कुल, समुद्री तूफान आने का सिलसिला जो है उसके कबल जो है वज़ीर आला सिंध जो है इंतजाम कर रहे हैं और वज़ीर आला सिंध ने आज जो है ठट्टा और बदीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और उनके हमरा वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और दीगर हुकाम भी मौजूद हैं, जबकि DG रेंजर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। तमाम तर इदारों से मदद दी जा रही है ताकि वहाँ पर जो कि इंतजाम हैं उनको मुकम्मल किया जा सके। खुसूसन जो वहाँ पर लोग रहते हैं, जिसे वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 10,000 के करीब जो है लोग या इससे भी ज़ायद लोग मुतासिर होंगे। ताहम उन लोगों को जो है सैली पट्टी से हटाकर जो है शहरी इलाकों में कहीं पर भी जो है स्कूलों के अंदर या कहीं पर भी रिहाई दी जाएगी, क्योंकि इस वक्त शदीद तूफान आने का इम्कान है और इसमें काफी नुकसान भी हो सकता है। ताहम जो जितनी भी पट्टी है, सैली पट्टी या इसमें कच्चे के इलाके आते हैं, खुसूसन जो जहाँ पर जो मच्छर रहते हैं उनके हवाले से ये इंतजाम किए जा रहे हैं तो ताकि उनको जो है किसी किस्म का नुकसान ना हो। ताहम वज़ीर आला सिंध ने जो है आज दौरा भी किया है और इजलास भी वहाँ पर जारी है और इंतजाम का जायजा भी लिया गया है, जबकि बताया जा रहा है कि 15 तारीख तक जो है ये जो समुद्री तूफान है वो सिंध के सैली पट्टियों से टकराएगा। ताहम उसके हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। जी KM अब्बासी, आपका शुक्रिया। अवाम को सस्ते पेट्रोल की फराहमी के लिए अहम इकदाम किए गए हैं। रूस से दरामद किए गए सस्ते खाम तेल की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई है। 45,000 टन क्रूड ऑयल से भरा बहरी जहाज कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज। आपको बताएं कि आवाम को सस्ते पेट्रोल की फराहमी के लिए अहम इकदाम किए गए हैं। रूस से दरामद किए गए सस्ते खाम तेल की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कौम से एक और वादा पूरा कर लिया। रूस से रियायती कीमत पर खाम तेल से भरा जहाज कराची पहुंच गया। आज से तेल की तरसील शुरू हो जाएगी। हम खुशहाली, इक्तसादी तरक्की और तवानाई की हिफाजत की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि कौम से एक और वादा पूरा कर दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि मरियम नवाज की जानिब से कहा गया है कि इत्तेहादी हुकूमत ने रूस से खाम तेल पाकिस्तान लाने का वादा सच कर दिखाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ये कहती हैं, इसे कहते हैं वादों की तकमील, इसे कहते हैं मुल्क और कौम के मसाइल हल करने के लिए अहलियत और नियत। पाकिस्तान की तारीख में रूस से आने वाला तेल का ये पहला जहाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमेशा की तरह आवाम से किए वादों की तकमील कर रहे हैं।